ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں یا باپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً اگر کسی بچے کو یہ بتایا جائے کہ جس گھر میں تم پل رہے ہو یہ تمہارے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے اصلی ماں باپ کوئی اور ہیں، تو اس کی زندگی تڑپ کر رہ جائے گی، بے چینیوں سے بھر جائے گی، اور وہ اپنی ساری کوششیں اس بات پر لگا دے گا کہ میرے ماں باپ کون ہیں. ایک روز اخبار میں ایدھی سینٹر کا تعارف پڑھ رہی تھی اور اس میں بلقیس ایدھی کا انٹرویو پڑھ رہی تھی. ان کا ایک پروگرام ہے جھولا کے نام سے. کراچی میں جگہ جگہ جھولے لگے ہوئے ہیں اور ایسے بچے جن کو ماں باپ یا غربت کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتے، پال نہیں سکتے، وہ پہلے کیا ہوتا تھا ادھر ادھر کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینک دیے جاتے تھے یا مار دیے جاتے تھے. تو انہوں نے ایک جھولا بنایا کہ جس میں ہر اس بچے کو لا کے ڈال دیا جائے جس کے ماں باپ اپنے بچے کو خود نہیں پالنا چاہتے، تاکہ اسے مرنے سے بچایا جائے اور اس کو پروٹیکشن دی جائے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں تو ان کو بچے مل جائیں. بعض اسی طرح ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو جائز بچے نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کی وجہ سے بعض کماری بچیاں لا علمی میں، نادانی میں ماں بن جاتی. ابھی کل ہی میرے علم میں ایک بچی کی بات آئی کہ وہ چھوٹی سی ہے اور کسی کے گھر میں کام کر رہی تھی اور وہاں اس کے ساتھ ایسا ہی حادثہ پیش آیا اور 7 مہینے کا بچہ اس کے ہاں پیٹ میں ہے. اب ماں اس کی پریشان ہے کہ یہ بچہ مار ڈالیں یا پیدا کریں تو کس کو دیں، کہاں پھینکیں. تو ایسے ہی بہت سے بچوں کو ایدھی والوں نے پالا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات آ کر ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے ماں باپ کون ہیں، کہاں ہیں. تو انہوں نے ایک بچے کا حوالہ دیا جو اسی ادارے میں پلا بڑھا، ذہین بچہ تھا، جاب کرنے لگا. کہتی کہ ایک دن آ کے تو میرے پاس بہت رویا اور کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے زندگی میں، لیکن مجھے ایک دفعہ تو بتا دے میری ماں کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری ماں کون ہے. کہ صرف یہ احساس مجھے جینے نہیں دے رہا، کیونکہ ماں کی محبت ایک فطری محبت ہے نا. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے. وہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کی بات سننے کا شوق رکھتا ہے، اسے خوش کرنے کا شوق رکھتا ہے. ایسا شخص پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے انسان ہوں، جب ان سے اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ان کی اپنی بات ہو اور وہ واقعی محبت محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت صرف ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہی نہیں. اگر آپ نان مسلم سے ملے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ بھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہوئے پائے جائیں گے. لیکن ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہمارے یہ حواس، ہمارا یہ سب کچھ اس قابل نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکیں، اپنی عقل سے پا سکیں، اپنی آنکھوں سے پا سکیں. لا یدرکہ الابصار، یہ نگاہیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ہاتھ چھو نہیں سکتے، پاؤں پہنچ نہیں سکتے. ہر ایک اس کو پانے کی تڑپ تو رکھتا ہے لیکن خود پہنچ نہیں سکتا اس تک. تو دنیا میں جہاں کہیں اللہ کی محبت کا احساس پایا گیا وہاں اس کو پانے کے مختلف طریقے بھی اختیار کیے گئے. کسی نے اس مقصد کے لیے بت بنا کے رکھ لیے، کسی نے درختوں میں رب کو پایا اور ان کی پوجا میں لگ گئے، کسی نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. بہرحال رب کی تلاش ہر دور میں رہی، لیکن رب کو عقل سے نہیں پا سکتے، مادی ذرائع سے نہیں پا سکتے. پھر کیسے پائیں؟ کس نے ہم کو بنایا؟ کس نے یہ سب کچھ دیا؟ کون ہمیں یہاں لایا؟ کون یہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے؟ کون ہمارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں جس نے سب سے صحیح طور پر متعارف کرایا، ہمارے محسن، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، رحمت للعالمین، وہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے ہمیں ہمارے رب کی صحیح پہچان کروائی. تو جو پہچان آپ نے کرائی وہ کسی اور نے نہیں کرائی اور نہ کوئی اور کرا سکتا ہے. اسی لیے آپ کا حق
تمام انسانوں کے حق سے زیادہ ہے. آپ کا مقام تمام انسانوں کے مقام سے بڑھ کر ہے. آپ کا درجہ اور رتبہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کے دوسرے حصے میں لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کا ذکر نہایت ضروری ہے. محمد الرسول اللہ کلمے کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص صرف اتنا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ دوسرا حصہ نہ پڑھے محمد الرسول اللہ. اور بطور مسلمان ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. لیکن ان 3 لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ہم کو کیا میسج دیتے ہیں؟ ہم سے کس حق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا چمک پیدا کرتے ہیں؟ اس پر عام طور پر ہم کم ہی غور کرتے ہیں. تو یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ محمد. محمد حامیم دال حمد سے تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام، اور عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک نیا اور انوکھا نام تھا. آپ کو احمد بھی کہا گیا. پچھلے انبیاء نے بھی آپ کی آمد کی خوشخبری دی. پچھلی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر پایا گیا. پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کو بھی آپ کا انتظار تھا. آپ دنیا کے بہترین انسان، بہترین اخلاق کے مالک، بہترین شخصیت کے مالک، بہترین خوبیوں کے مالک، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو اپنا پیغام بر مقرر کیا، اپنا رسول بنایا، میسنجر بنایا. رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے نام پیغام لانے والے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے، اس کی مرضی بتانے والے، اس سے قریب کرنے والے. لہذا آپ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کی. وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے. لہذا کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ پر ایمان نہ لائے. اور ایمان لانے کے بعد جب تک آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، کیونکہ اگر آپ کی بات نہ مانی گئی تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب ہی کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا.